الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ شریعت میں بھی کئی مرتبہ مخاطب کیا ہے. البتہ تاریخ اسلام میں بہت زیادہ لیکچرز ہوئے ہیں. وہ ایک جانی پہچانی شخصیت اس لیے بھی ہیں کہ نہ صرف آپ کے یہاں وہ خطاب کرتے ہیں بلکہ شاید ہی کوئی ہفتے میں 2-3 دن ایسے گزرتے ہوں گے جب کہ آپ ادھر ادھر اجتماعات کو مخاطب نہ کرتے ہوں گے. شہر حیدرآباد کے اطراف ہی نہیں بلکہ دیگر اضلاع میں اور پڑوسی ریاستوں میں اور بیرون ریاست کئی اور مقامات پر آپ کا خطاب ہوتا ہے. اور وجہ ظاہر ہے کہ آپ بڑی ہی تیاری سے اور گہرائیوں میں جا کر اپنے عنوان کے تعلق سے لال و گہر نکال کے لاتے ہیں. حضرات، آج کی یہ نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر آج بتاریخ 13 اکتوبر مطابق 3 صفر المظفر روز ہفتہ بعد اثر بعنوان فکر سر سید کی اثر ایمانی میں منعقد ہو رہی ہے. یہ تاریخ اسلام کی 842ویں نشست ہے. میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہمارے ایک سال میں 45 نشستیں ہوتی ہیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں اور بعض وقت کوئی ناگہانی صورتحال یا تہوار آ جائے تو نہیں ہوتی. 45 نشستوں کے معنی 450 نشستیں 10 سال میں ہوئی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 844 نشست ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا طویل عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے اس لیے بھی مفید ہے کہ ہم تاریخ سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہیں. شاید ہندوستان میں جتنے بزرگ پیدا ہوئے دین اسلام کی اشاعت کے لیے ان پچھلے سنین میں وہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں شاید نہیں پیدا ہوئے. اور یہ ان کا جو سرمایہ ہے اس سے ہم ناواقف ہیں، خصوصاً ہمارا نوجوان ناواقف ہے. ان محافل میں بھی آپ دیکھیے کیونکہ آپ کی ہماری کوشش ہونی چاہیے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نوجوانوں کو شریک کرائیں. وہ کہا جاتا ہے کہ جس قوم کا تاریخ کا ایک علم نہیں ہوتا اس کو اس کا جغرافیہ بھی نہیں معلوم رہتا. تو بہرحال میں آج کے ہمارے مخیر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے زرینی خیال سے استفادے کا موقع دیں. فلک برسوں مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. قابل احترام جناب غلام عزانی صاحب، کنوینر
دینی محافل جامع مسجد عالیہ، محترم المقام نواب عمر علی خان صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، مشفق اور محترم ہیں، اور بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ اسلام کی اس نشست کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ نہ صرف ملت اسلامیہ بلکہ تمام ہندوستانیوں اور تمام انسانوں کے لیے ان کی خدمات رہی ہے۔ میری مراد سر سید احمد خان صاحب سے۔ اللہ کی اس کائنات میں ہر روز بے شمار انسان پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن بعض شخصیتیں اللہ تعالیٰ ایسے بھیجتا ہے دنیا میں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے مسیحائی کا فریضہ انجام دیتی ہے، اور ایسے کارہائے نمایاں انجام دے کر دنیا سے گزر جاتی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے کارنامے اور ان کی یادیں باقی رہتی ہے۔ نہ صرف یادیں باقی رہتی ہے بلکہ اس کے ذریعے سے آنے والی نسلیں اپنے راستوں کو تلاش کرتی ہیں۔ سر سید احمد خان کو پیدا ہوئے 200 سال کا عرصہ ہو گیا۔ 17 اکتوبر 1817 کو ان کی پیدائش ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2017 میں وہ 200 سال مکمل کر چکے اپنی پیدائش کے، لیکن اس کے باوجود ان کا پیام اور ان کے کارنامے اور ان کی خدمات آج بھی دنیا میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران بہت سی بے شمار شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجی بر صغیر میں، اور مختلف میدانوں کے اندر ان شخصیات نے کارنامے انجام دیے، چاہے وہ مذہبی شخصیتیں ہوں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے علمی شخصیتیں ہوں۔ انہی میں سے ایک نام سر سید احمد خان کا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے کن حالات میں آنکھیں کھولی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، اور 800 سال کی حکومت کے بعد 1857 میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ایسے وقت مسلمان مختلف قسم کے مایوسیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے سر سید کو اس سرزمین میں پیدا کیا۔ 1817 سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1857 تک عین نوجوانی میں یہ تھے۔ اس وقت جو دلخراش واقعات آپ نے دیکھے، مسلمانوں کی جو ذبح حالی آپ نے دیکھی، اس کی وجہ سے آپ بہت بے چین ہوئے اور مختلف قسم کی راہیں تلاش کرنے لگے۔ چنانچہ سر سید احمد خان نہ صرف ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں بلکہ وہ ایک مصلح قوم بھی رہے۔ انہوں نے مذہبی حیثیت میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ ان کی ابتدائی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک بہت ہی متقی گھرانے میں پیدا ہوئے، دیندار گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد خود ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کا نام خود اتفاق سے سید محمد متقی ان کا نام تھا، اور ان کی والد محترمہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ ان والدین نے ان کی جس انداز پرورش کی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم عمری کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام آثار الصنادید ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب اس دور کے حالات کا جائزہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ مغلیہ سلطنت کا زوال اور غدر کے واقعات کے بعد مسلمان جن حالات سے گزارے گئے تھے، اور جس طریقے سے ان کی معیشت کو، ان کی ثقافت کو، ان کی زبان کو ختم کر دیا گیا تھا، ان ساری حالات کا نقشہ سر سید نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا۔ اور نہ صرف اس کتاب میں بیان کیا، اس کے بعد انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ اس قوم کے جو حالت ہے، اگر ہم اس پر صرف ماتم کرتے رہیں گے، صرف اس پر واویلا کرتے رہیں گے، تو لازمی چیز ہے کہ مسلمانوں کی کوئی صحیح رہنمائی نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ سر سید احمد خان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی 1863 میں۔ اور اس سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اس کے قیام کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے سر سید یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے جو علمی کارنامے انجام دیے ہیں، جو خدمات انہوں نے انجام دی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن آج زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں، اور ایسے وقت پہ ہم ان روایتی تعلیم کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ مسلمان عصری علوم کے میدان میں آگے نہ آئیں۔ چنانچہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کرنے کا مقصد یہ بتایا
کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر عصری علوم کو فروغ دیا جائے، وہ علوم جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق چل سکے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سر سید نے 1877 کے اندر محمدن اورینٹل کالج انہوں نے قائم کیا، اور وہی کالج 1920 میں جا کر ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کیا، جس کو آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ 1920 سے لے کر آج آپ جان رہے ہیں کہ 2020 آنے والی ہے، قریب 2 سال کم ہے، تو اس ایک صدی کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جو خدمات انجام دی ہے، یہ بات بلا کسی شک و شبے کے کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کا کوئی علاقہ اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ آپ کو نہ ملے ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ کا کوئی اور شہر ہو، چاہے وہ خلیج کے ممالک ہو، چاہے وہ بر صغیر کا کوئی شہر ہو، ہر جگہ پر آپ کو اس علمی دانشگاہ سے سیراب ہونے والوں کی بڑی تعداد ملے گی۔ تو یہ دراصل ایک خواب تھا سر سید کا کہ میں ایک ایسی جامعہ قائم کروں کہ جس جامعہ کے اندر وہاں کے طالب علم کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس کی کتاب ہو۔ انہوں نے علی گڑھ کے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ میری اس جامعہ کو قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کچھ ڈگریاں تقسیم کر دی جائے، تم کو BA اور MA بنا دیا جائے، بلکہ اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہو۔ تو یہ ان کا علمی جو ہے نا، یعنی خدمات کا جو مرکز تھا، وہ دراصل یہ تھا کہ ایک مسلمان کو سچا مسلمان بھی رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلنے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا کیا جائے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، آپ نے یہاں کی محافل میں سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا، عہد نو سے ڈرنا، آئین نو سے ڈرنا، عہد کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اس شعر کی اگر کوئی عملی تعبیر ہم کو ملتی ہے تو وہ سر سید کی ملتی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ قوم صفِ ہستی سے مٹا دیتی ہے جو آئین نو سے ڈرتی ہے، یعنی نئے تقاضوں سے ڈرتی ہے، نئے قوانین سے ڈرتی ہے، نئے زمانے سے ڈرتی ہے، اور عہد کہن پر اڑ جاتی ہے، جو پرانی روایات ہے، جو پرانے طور طریقے ہے، اسی پر جو ہے نا ڈٹ جاتی ہے، اس سے آگے دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اس سے آگے جو ہے نا اپنے راستے تلاش نہیں کرنا چاہتی ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ وہ قوم، وہ منزل بڑی قوموں کے لیے کٹھن ہوتی ہے۔ چنانچہ سر سید جس حالات میں تھے وہاں پر یہی حالات تھے کہ مسلمان چمٹے ہوئے تھے اپنی روایات سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا، کس بنیاد پر لگا؟ محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے لوگوں کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کیا، انہوں نے مسلمانوں کو عصری تعلیم سے واقف ہونے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ تم کو تعلیم کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے تم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس دور کے علماء نے، اس دور کے چند لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ انگریزی تعلیم کی بنیاد پر پورے مسلمانوں کو انگریز کا غلام بنانا چاہتے ہیں، ان کے اندر ذہنی غلامی کے جراثیم کو پیدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، ان کو کافر قرار دیا گیا، اور بہت ساری ان کی مخالفتیں ہوئی، بہت ساری ان کے خلاف میں سازشیں بھی کی گئی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سر سید نے ان ساری چیزوں کو انگیز کرتے ہوئے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی، اور اس تعلیم ہی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان پھر سماجی حیثیت سے، معاشی حیثیت سے، پھر آپ کے تمدنی حیثیت سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ 100 سال کے اندر وہ ساری پستی مسلمانوں کی اور وہ ساری مایوسی کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ اور آج ہندوستان کے اندر آزادی کے 70 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھ کمزوریوں کے باوجود، لاکھ پریشانیوں کے باوجود مسلمان اب تعلیم میں میدان میں بہت حد تک آگے بڑھے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں، معیشت کے میدان میں بہت حد تک ہم کو آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ سر سید کا ایک جملہ تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ معاشی حیثیت سے مضبوطی ہو، سیاسی حیثیت تمہاری بے وزنی ختم ہو، تو تم کو علمی ترقی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ جب تک کہ علم کے سرچشموں پر تمہارا قبضہ نہ ہوگا اس وقت تک تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ سر سید نے اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا، وہ یہ کہ تعلیم کے بغیر زندگی کسی شعبے میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی، یہ کہا انہوں نے، کیا کہا کہ سب سے پہلی بات کہ مسلمانوں کے علمی سفر کا آغاز قرآن سے ہوا ہے۔
اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ پہلی جو سیڑھی ہے ہماری وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن کو نازل فرمایا، لیکن قرآن جو نازل ہوا وہ محض تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی وہ آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ہم نے قلم کے ذریعے تم کو وہ علم دیا جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ سر سید یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز تو قرآن مجید سے ہوا، پھر اس کے بعد احادیث ان تک پہنچے، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ان سے پہلے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے علمی شعبوں کے اندر ایک درخشاں صورتحال پیش کرتی ہے۔ پھر یہ علمی قافلہ چلتے چلتے ابو علی سینا اور ابن خلدون تک پہنچا۔ چنانچہ 5ویں اور 6ٹھی صدی تک آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ یورپ کی درسگاہوں کے اندر، ان کی لائبریریوں کے اندر عربوں کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، چاہے وہ فلکیات کی کتاب ہو، چاہے وہ معاشیات کی کتاب ہو، چاہے وہ کیمیا کی کتاب ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ان سارے شعبوں کے اندر مسلمانوں نے ترقی کی تھی۔ چنانچہ سر سید یہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی علمی ترقی کا دورہ تھا، اور مسلمان اس دور میں پدرم سلطان بود کے قائل نہ تھے، کیونکہ ان کے اسلاف نے علم کے مختلف شعبوں کے اندر ترقی کی تھی، جس سے دیگر قوموں نے بھی استفادہ کیا۔ صرف مسلمانوں نے استفادہ نہیں کیا بلکہ دیگر قوموں نے بھی استفادہ کیا۔ اس طریقے سے استفادہ کیا کہ یورپ اور مغرب میں جبکہ بہت سے علوم کے تعلق سے لوگوں کو معلومات نہیں تھی، یہ عرب کا علاقہ تھا، یہ عرب کے مسلمان تھے جنہوں نے ان شعبوں کے اندر لوگوں کی رہنمائی کی۔ بغداد اس دور میں علم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اسی طریقے سے دیگر ممالک علم کے بڑے بڑے مراکز تھے، بڑی بڑی لائبریریاں وہاں پر قائم تھی، لیکن مسلمانوں نے اپنے درخشاں ماضی کو اپنے سینے سے لگا کر یہ سمجھا کہ اسی کے ذریعے سے وہ ترقی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی اس آیت کو فراموش کر دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آپ جانتے ہیں قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے تیار نہیں ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، لوگ یہ شعر کو اقبال سے جوڑ دیتے ہیں، یہ اقبال کا شعر، علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا، ایک شاعر نے کہا، شاید یہ شعر میرے خیال سے اکبر الہ آبادی کا ہے، کہ جنہوں نے کہا تھا اس شعر کا یعنی پورا مطلب تو مجھے یعنی شعر یاد نہیں آ رہا اس وقت، وہ شعر یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو سر سید کا کہنا یہی تھا 150 سال پہلے 1857 کی غدر کے بعد کہ جو کچھ حالات تھے وہ ہو چکے، مسلمانوں کا سیاسی زوال آ گیا، مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو چھین لیا گیا، لیکن اس کے بعد مایوسی اور اس طریقے سے اپنے آپ کو حوصلہ چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ کسی زندہ قوم کا وتیرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے انگریزی تعلیم کی طرف توجہ دلاتے جو بات کی تھی، ان کا میں کوٹ کرتا ہوں یہاں پر کہ انگریزی زبان اور مغربی علوم کی طرف مائل کرنے کا مقصد میرا صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو سرکاری ملازمت دی جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان سائنسی علوم میں وہ مہارت حاصل کریں جو دنیا کی دیگر قومیں حاصل کر رہی ہے، کہ اگر آپ سائنس کے میدان میں آگے آئیں گے، آپ ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آئیں گے تو لازمی چیز ہے کہ آپ دنیا میں آپ کا مستحقہ مقام حاصل کر سکیں گے، آپ ایک باوقار زندگی بسر کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک رسالہ نکالا تہذیب الاخلاق کے نام سے، جو اب بھی جاری ہے۔ ان کے مضامین کو آپ پڑھیں گے تو تہذیب الاخلاق کے اندر سر سید نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کی سیاسی زوال، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی، مسلمانوں کی سماجی حیثیت پر گفتگو کرتے ہوئے اس کا جو حل پیش کیا، ایک ہی حل اس کا انہوں نے پیش کیا کہ اس سارے ہنگامے کے اندر مسلمان تعلیم کو اپنا مشن بنا لے، تعلیم کو اپنی منزل بنا لے۔ حالانکہ اس دور میں آپ جانتے ہیں سیاسی نعرے چل رہے تھے، بہت سے لوگ سیاسی میدان میں آگے آ چکے تھے اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انگریزوں سے راست ٹکر لے کر ہی، ان سے مقابلہ کر کے ہی ہم دوبارہ اپنی اسلامی حکومت کو یہاں پر قائم کر سکیں گے۔ ان ساری چیزوں کی آپ جانتے ہیں کہ سر سید نے اس کی نفی کی اور ان کو ایک راستہ یہ بتایا کہ علم کے ذریعے ہی یہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اب یہ سوال ہمارے لیے اہم ہے کہ کیا سر سید کی تحریک ختم ہو گئی؟ کیا سر سید کی جو فکر تھی وہ فکر کیا ان کے انتقال کے بعد ختم ہو گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ تحریک یا فکر جو ہوتی ہے وہ آفاقی ہوتی ہے، شخصیت
کا جو پہلو ہے، جسمانی طور پر تو سر سید ہمارے درمیان میں نہیں رہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی فکر آج بھی زندہ ہے، ان کی تحریک آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سر سید نے جس درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ 150 سال پہلے عصری تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو سور پھونکا تھا، آج پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کو، ان کے دانشوروں کو، ان کے مذہبی علماء کو اور ان کے سیاسی قائدین کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے جتنا ان کے اندر تعلیم ہونی چاہیے تھا، اتنی تعلیم آج بھی نہیں ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے 2-3% بچے آپ کے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بقیہ جو 97% بچے ہیں وہ عصری علوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کا معیار تعلیم کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، اس پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال بڑی ہی خطرناک ہے۔ جو بچے انگریزی میڈیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو بچے آپ کے ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر ان کو مہارت نہیں ہو رہی ہے، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ چنانچہ سر سید یہ کہتے ہیں تعلیم کا مقصد محض کسی ڈگری کا حصول نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے ایک طالب علم کو ایک ایسا انسان بنانا ہے جو انسانیت کا اثاثہ ثابت ہو سکے، ایک ایسٹ بن سکے، وہ انسانیت کی خدمت کر سکے۔ چنانچہ سر سید کے سامنے تعلیم کا بہت بڑا خاکہ تھا۔ یہ خاکہ نہیں تھا کہ ایک کورس شروع کر دیا جائے اور اس کی تکمیل پر ایک ڈگری اس کے حوالے کر دی جائے، ایک سند کو حوالے کر دیا جائے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سر سید کا تعلیمی جو مشن تھا، اس کے ذریعے سے وہ سماج کے اندر ایک ایسی تبدیلی لانا چاہتے تھے کہ جس تبدیلی کے بعد ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ وہ امامت اور قیادت کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ یہ جذبہ وہ تعلیم کے ذریعے اپنی قوم کو دینا چاہتے تھے۔ آج ہمارے پاس جو صورتحال ہے، تعلیمی میدان ہو یا معاشی میدان ہو یا دیگر میدانوں کے اندر، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے سر سید کا جو کارنامہ ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم رکھتا ہے کہ انہوں نے سائنسی علوم کی طرف جو توجہ دی، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر، اس 100 سال کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے ماہرین معاشیات آج بھی دنیا کے جو کونے کونے میں پائے جاتے ہیں، وہ دراصل سر سید ہی کی فکر کا نتیجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سائنس کے میدان میں APJ عبد الکلام کا نام ہم کو ملتا ہے، جو ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہے۔ لازمی چیز ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر انہوں نے سر سید سے ایک فکر حاصل کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ سائنس کے میدان میں آگے بڑھے۔ اور اسی طریقے سے دیگر علوم کے اندر ایک لمبی فہرست میرے پاس ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان حضرات نے اپنے اپنے علوم میں جو مہارت حاصل کی، اور اس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنی قوم کو کچھ دیا، بلکہ پوری انسانیت کو انہوں نے خدمت انجام دی۔ پھر ایک بات سر سید کی وہ تھی کہ انہوں نے اس اپنے مشن کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو غیر مسلموں تک پہنچایا۔ انہوں نے جو تعلیمی ادارہ قائم کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مسلمانوں کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلم طلباء کی آج بھی ملتی ہے، اس دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے تعلیم کو مخصوص نہیں کر دیا صرف ایک طبقے کی حد تک، صرف ایک قوم کی حد تک۔ وہ یہ کہتے ہیں ایک مقام پر کہ میں مسلمانوں کی تعلیم کو پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ زمانے کے نشو و فراز کی وجہ سے مسلمان تعلیم کے میدان میں پسماندہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ملک کے دیگر فرقوں کے تعلق سے کوئی تعصب رکھتا ہوں۔ ایک الزام ان پہ لگایا جاتا ہے کہ سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف مسلمانوں کے لیے قائم کی، اس کی تردید انہوں نے کئی مقامات پر کی، یہ کہتے ہوئے کہ میں یقیناً اس تعلیم گاہ کو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے مقصد کے خاطر قائم کیا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں داخلہ صرف مسلمان لیں گے، بلکہ اس میں ہر ایک شخص داخلہ لے گا جو یہاں کی اس کی اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر اس کو داخلہ مل سکے گا۔ تو اس طریقے سے سر سید نے ایک ایسے ہندوستان کی خواب دیکھا جہاں پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں بھی اتحاد ہو، ان کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہو۔ اسی لیے سر سید کو ایک سماجی مصلح کی حیثیت سے بھی ہم جانتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کہ 200 سال کا عرصہ ان کا گزر چکا ہے، ایسے وقت ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سر سید کی ان تعلیمات کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک ماہر تعلیم کا کوٹیشن ہے کہ سر سید کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے قوم کو منجدھار میں اکیلے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس طوفان بلاخیز سے نکالا جس سے کہ قوم گزر رہی تھی۔ ہم طوفان کے نظارے پر تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں،
کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور سارے لوگ ساحل سمندر پر کہہ کر پکارتے رہے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کو پانی میں سے نکالا جائے۔ تو یہ کام سر سید نے انجام دیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کی زبوں حالی پر صرف جو ہے نا اس کا جیسا کہ میں نے کہا واویلا نہیں کیا، بلکہ ایک راستہ نکالا اور اس طوفان میں سے مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کی، اور اس کے اثرات بھی دنیا نے دیکھے کہ کس طریقے سے یہ کام انہوں نے انجام دیا۔ چنانچہ آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم صرف سیلاب کی سنگینی پر باتیں کرنے اور طوفان کی بات کرنے کے بجائے قوم کو اس سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں فلسفے بہت کچھ بیان کیے گئے، بہت بڑے نظریات دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کے سامنے بہت سی اچھی باتیں پیش کی گئی، لیکن سر سید کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی دردمندی کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے اس کام کو انجام دیا، جس کے اثرات انہوں نے اپنی زندگی میں محسوس کیے اور آج بھی دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج 21ویں صدی کے اندر 150 سال پہلے سر سید نے اپنے کام کا آغاز کیا، 100 سال پہلے ایک یونیورسٹی عملی طور پر شکل میں قائم ہو گئی ہمارے سامنے، لیکن 100 سال کے بعد بھی تعلیمی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے، معاشی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی حالت کوئی غیر معمولی اس میں اندر کوئی انقلاب ہم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ ایک اور سر سید کی ضرورت ہے، ایک اور ایسے مرد مجاہد کی ضرورت ہے جو تقریروں وعظوں سے نہیں بلکہ اپنے عملی اقدامات کے ذریعے قوم میں تعلیمی انقلاب لا سکے، قوم کے اندر تعلیمی شعور کو بیدار کر سکے اور وہ تعلیم دے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان سچا مسلمان بھی بن سکے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زمانے کے تقاضوں کی بھی تکمیل کر سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ سر سید ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے علم کی تخصیص کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ علم دین، یہ علم دنیا جو آج آپ تقسیم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کسی بچے کو جو ہے نا بہت اچھا بچہ ہے، نیک ہے، لہذا اس کو حافظ بنا دو، کوئی بچہ بہت زیادہ ہوشیار ہے اس کو انجینئر بنا دو، یہ جو تخصیص ہمارے پاس آ گئی ہے یہ اسلام کی دین نہیں ہے، یہ بعد کے زمانے کی تخصیص ہے۔ اسی 150 سال کے دوران میں یہ چیز ہوئی کہ دینی ادارے دین کا کام کرے، قرآن کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، اور عصری علوم والے قرآن سے حدیث ان کا کوئی تعلق نہ ہو وہ جو ہے نا اپنے عصری علوم کی تعلیم دے۔ سر سید نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا علم تو ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور دونوں علوم کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ آج سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہماری کہ ہم نے علم کو تقسیم کر دیا دو خانوں کے اندر، ایک علم دین اور ایک علم دنیا۔ جب تک کہ اس خلیج کو نہیں پاٹیں گے ہم اس وقت تک کہ مسلمانوں کے اندر صحیح تعلیمی شعور بیدار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہترین ڈاکٹر ہے لیکن اسلام کے بنیادی ارکان سے واقف نہیں ہے، نماز نہیں معلوم، روزہ نہیں معلوم، حج نہیں معلوم، زکوٰۃ نہیں معلوم۔ بہترین عالم دین ہے، انگریزی کی ABCD سے واقف نہیں ہے، تو آپ بتائیے کیا کام کیا؟ آج امریکہ میں اسلام کی تبلیغ کی ضرورت ہے، آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ہیں، عالموں کو وہاں پر بلایا جا رہا ہے، لیکن مجبوری کیا ہے کہ وہ انگریزی میں خطاب نہیں کر سکتے ہیں، اور جب تک کہ وہ انگریزی میں خطاب کرنے کے اہل نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ وہ اسلام کی تبلیغ وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقسیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سر سید کا یہ خواب تھا کہ مسلمان دینی علوم میں بھی آگے بڑھے، عصری علوم میں بھی آگے بڑھے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ مسلمان کو ہر وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو علم نافع ہے، یعنی وہ علم جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ اگر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کیجئے، اگر آپ انجینئرز کی ضرورت ہے انجینئر کی تعلیم حاصل کیجئے، فقہ کی ضرورت ہے تو فقہ کی تعلیم حاصل کیجئے۔ امام غزالی نے ایک موقع پر کہا کہ لوگ فقہ کی تعلیم حاصل کر کے اگر دنیا اس سے کماتے ہیں تو پھر یہ دینی تعلیم نہیں رہی ہے، یعنی دنیا کمانے کے مقصد کے لیے دینی تعلیم کو حاصل کرنا یہ جو ہے نا اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ اسلام پر کیسے کیسے حملے ہو رہے ہیں، اسلامی شریعت پر حملہ ہو رہا ہے اور دیگر معاملات میں حکومت مداخلت کر رہی ہے۔ ایسے وقت ہم کو صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن کا بھی صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، حدیث کا بھی صحیح علم حاصل کرنا چاہیے، اور پھر یہ سارے عصری علوم کا بھی ہم جو ہے نا اس پر دسترس حاصل کریں گے تو یقیناً ہم دنیا کے اندر ایک باوقار اور باعزت مقام حاصل کر سکیں گے۔ سر سید نے جو کارنامہ انجام دیا وہ کارنامے تو خیر آج ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس فکر کے ذریعے
اور ان کی تحریک کے ذریعے ہم دنیا کو علم کی روشنی کی طرف لا سکتے ہیں، قوم کو زیور تعلیم سے ہم جو ہے نا آگاہ کر سکتے ہیں، واقف کرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ایسا ٹاپک ہے کہ ہمارے مقرر صاحب نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، مگر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں ہیں اس عنوان کے تعلق سے آپ سے عرض کروں، لیکن پھر بھی ایک 2-4 منٹ آپ کو زحمت دوں گا سننے کے لیے۔ ایک تو ہے کہ مجھے بھی علی گڑھ جانے کا موقع ملا ہے، اور 1 سے 2 مرتبہ۔ ہاشم علی اختر ہمارے وائس چانسلر جو تھے، یہاں کے سیکریٹری بھی تھے گورنمنٹ کے، وہ جب وائس چانسلر ہوئے تو مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے یہاں جناب مجاہد صاحب ذرا سماعت فرمائیں، توجہ چاہوں گا، نہیں خیر بعد میں بھی ہو سکتی۔ تو ہاشم علی اختر صاحب نے مدعو کیا، تو ہمارے ڈاکٹر احمد ایم اے احمد جو مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری تھے، وہ اور میں گئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی موجودگی میں ہمیں علی گڑھ کا معائنہ کرنے کا موقع ملا۔ اب وہ تجربات تو آپ سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن صرف مختصر مکھی باتیں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ علی گڑھ اسٹیشن پہ اتریں گے تو گاڑی تیار رہے گی اور آپ کو گیسٹ ہاؤس لے کے چلے جائے گی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا گیسٹ ہاؤس ہے شاندار، لیکن یہ ہے کہ یہاں کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ میرے انویٹیشن پہ آئے ہیں یا میرے کچھ تعریفیں، بلکہ آپ ایک تحقیقاتی نقطہ نظر رکھ کے آئیے۔ چنانچہ وہی ہوا صاحب، ہم گئے، جا کے ہاسٹل میں مقیم ہو گئے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ رات میں کھانا کھا کے نکلیے اور ہاسٹل جائیے، اور ہاسٹل جا کے ہاسٹل میں بچوں سے راست یہاں کے حالات کے بارے میں دریافت کیے۔ چنانچہ ہم کھانا کھا کے گئے علی گڑھ، ہاسٹل میں گئے ڈنر کھا کے۔ اب آج جو بچوں نے استقبال کیا، ارے حیدرآباد کے ہیں صاحب؟ جی ہاں۔ ارے صاحب ہمارے وائس چانسلر بھی حیدرآباد کے ہی ہیں۔ ہاں بھائی معلوم ہے۔ اب یہ نہیں ہم نے کہا کہ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آفتاب ہاسٹل اور کوئی ہاسٹل گئے تھے ہم دو دیکھے، لائبریری میں گئے ہم تو تقریباً 11:30-12 رات کے تھے۔ جو لائبریری تھی اس میں اگر 50 کرسیاں تھے تو 50 کے 50 کرسیاں 12 بجے 11:30 بجے رات کو بھرے ہوئے تھے، اور کچھ حضرات کھڑے رہ کے بچے الماریوں کے پاس کتابیں کھول کے پڑھ رہے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ کتابوں میں اتنے غرق تھے تعلیم میں، اپنے مطالعے میں، کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی اتنی دلچسپی سے رات کے 12 بجے بچے پڑھ رہے۔ پھر اس میں غیر مسلم بچے، سردار جیوں کے پگڑیاں لگے ہوئے ایسے بچے۔ خیر اس کے بعد ہم کو فاتحہ واتحہ کا بھی موقع ملا، اور وائس چانسلر لاج پہ بلا کہ صبح میں ایک ناشتہ کرائے، تو پورے حیدرآباد کے جو آپ کا مشہور ہے کھچڑی کھٹا پاپڑ کیا کیا ہے حیدرآبادی، اس سے تواضع ہوگی۔ علی گڑھ کے اس زمانے کی جو ریفلیکشن ہے غیر مذہبی ان کی یعنی فکر کا، ایسا حال یا ایسی جگہ بھی دیکھنے میں آئی جہاں ہندو لوگ جو ہے وہ عطیہ دے کے بنائے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ہال ہے اس کا، کوئی راجہ مہاراجہ بنائے ہو اس کے۔ تو یہ جو ہے علی گڑھ کے بارے میں آپ کو یہ تفصیلات تو سنا چکے۔ یہ ایک واقعہ آپ نے ذکر کیا کہ پیاسا آتا ہے، یعنی کنویں کے پاس جو ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، اس کا مفہوم تھا۔ تو انگلینڈ میں اس زمانے میں جب کب کہ میں ذکر کروں ایک 200-300 سال پہلے کا، جب کہ ڈکشنری بنی تھی پہلی، انگلش زبان میں پہلی ڈکشنری دنیا کی بنی، کوئی اور زبان میں نہیں تھی۔ اور وہ جو بنایا تو جانسنس ڈکشنری کہتے ہیں اسے، جب بنایا تو اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جیسا یہاں پہ سالار جنگ یا فلاں جنگ سرپرستی کرتے تھے، تو وہاں لارڈس تھے، لارڈس سرپرستی کرتے تھے۔ تو یہ جب گیا تو ایک لارڈ چیسٹرفیلڈ کے نام کے تھے،
تو اس کے پاس لوگ جاتے تھے، چونکہ وہ تعاون کرتا تھا، خیرات دیتا تھا، تو یہ اس کی یہ حالت تھی، اتنی بری حالت تھی جو ڈکشنری بنایا کہ اس کے کپڑے تک ٹھیک نہیں تھے. تو اس کو باہر سے باہر بڑھا دیا گیا کہ نہیں صاحب اب نہیں ملتے، جاؤ تم پھر کبھی آؤ. تو بولے جا کے بولو بھائی میں آیا ہوں. جانسن ڈکشنری کہتے ہیں اس جو پہلی ہوئی، ابھی بھی اس کا سلسلہ جاری. تو جا کے صاحب سے کہو کہ ڈکشنری بنائے ہیں آپ کے ہاتھ سے. وہ ہوتا نا اندر بھی پیٹرنیج، بسر پرستی فلاں بول کے کتاب چھپانے کو پیسے نہیں ہیں. تو جا کے پیسے مانگنے کو گیا، دھکے مار کے نکال دیا. تو آپ کا مفہوم ادا کرنے کے لیے کہ آپ کو توجہ کرنا ہے، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ شہرت ہو گئی کہ اس کی ڈکشنری چھپنے کو جا رہی ہے تو چیسٹرٹن فیلڈ کو معلوم ہوا لارڈ کو. تو اس نے پیغام بھیجا اس کے پاس کہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آ کے پیسے لیجیے. کیوں؟ سرے برخ یہ لکھا جاتا ہے کہ انڈر دی پیٹر بسر پرستی لارڈ چیسٹر فیلڈ، یہ لکھا جاتا ہے. وہ منشا تھا. تو اس کا جواب ایک خط دیا ہے، خط کے ذریعے دیا ہوا. آپ معلوم ہے، کوشش کریے پڑھنے کی کہ دنیا کے مشہور یا مشاہیر جو ہیں، بڑے بڑے علماء مشاہیر، سب کے ایسے خطاب اور خطوط، ورڈز فیمس لیٹرز اینڈ اسپیچز کے نام سے چھپتی کتاب، ہر 2-3 سال میں ایک دفعہ آ جاتی ہے، اس میں چھپا ہے. تو لارڈ چیسٹرفیلڈ کیا کہہ رہا ہے؟ لارڈ چیسٹرفیلڈ جب لکھا کہ آ کے پیسہ لو تو اس کا جواب دیا ہے. تو اس کو انگلش کا ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے. جو جملے تھے، آپ میں کئی تو انگریزی سے واقف ہیں. اے پیٹرن مائی لارڈ از ناٹ ون. کیا؟ ایک سرپرست وہ نہیں ہوتا. اے پیٹرن مائی لارڈ از ناٹ ون who looks with unconcern on a man struggling for water. ایک آدمی وہ پیٹرن نہیں کہلا سکتا جو پانی کے کنارے کھڑا رہا ہے اور ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور اس کو ڈوبتے دیکھ کے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہاتھ مار کے جب کنارے آتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے آگے. تو اے پیٹرن مائی لارڈ از ناٹ ون who looks with unconcern on a fan struggling for life in water but encumbers him with help when he reaches the shore, reaches the ground. جب تو اب ڈوب رہا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، پیسہ نہیں ہے، اس وقت تو دھتکارے. اور اب جب کہ پرنٹ کو گیا ہے، آپ آ کے میرے کو پیسہ دیتے ہو. تو وہ آدمی جو کہ وہاں مر رہا ہے اس کو تو آپ یہ نہیں کرتے، اور قریب جا کے جو ہے جب انہیں قریب آراز کر کے تو آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں. یہ لیٹر کرتے. دوسری بات میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے، آپ نے وہ بھی ذکر کیا کہ حالات کیا ہیں، کیسے ہمارے طالب علم ہیں، دینی علوم کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. تو شاعر کا نام تو مجھے معلوم نہیں تھا. مرے تھے جن کے لیے وضو کرتے، وہ رہ گئے وضو کرتے. مرے تھے جن کے لیے وہ رہ گئے وضو کرتے. نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. کیا ہے؟ امریکہ میں، لندن میں آئے ہیں، نماز جنازہ ہو رہی ہے، اس میں غائب ہے. نماز جنازہ ہو رہی ہے، وہاں وضو کر رہے ہیں، نماز ہو گئی. یہ حالت ہے آج کے طالب علموں کا اور ان کے اولیاء کا، کہ اولیاء کی یہ قدر ہے. یہ ایک تجویز کے ساتھ میں اپنا خطاب ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ تمام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں یا بازو والے کے گھر میں یا کوئی سہولت سے جگہ مقرر کر کے وہاں پر کچھ رسالے، ہم بھی دیں گے آپ کو رسالے لے جائیے اور کوئی ایک اخبار کا چندہ کر کے منگائیے. اور اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ وہ سینٹر پہ ایک آدھا گھنٹہ گزاریے تو آپ کے بچے بھی پڑھنے کو جائیں گے. کیونکہ لائبریریز پڑھے ہیں بند، کوئی آپ بھی جاتے نا ہم جاتے. کم از کم اگر کسی میرے پڑوس کے پاس ایک کمرہ ہے، ارے بھائی آپ ذرا دیجئے، ہمیں گھنٹے بھر کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوشش کریے، سینٹر قائم کیجئے، ہم سے تعاون حاصل کیجئے. کوشش کریں گے ہم اخبار جاری کرائیں گے، یا ہم کوشش کریں گے ہمارے پاس سے جو رسالے آتے ہیں، یقین مانیے اتنے اہم رسالے آتے ہیں ہندوستان سے اور فری آتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ ہمارے پاس سوائے چند ایک کا دکا اخبار کے جو پیسے دے کے جاری کرے ہیں، بقیہ سب پرچے جو آتے ہیں، اور وہ پرچے بس کھلتے نہیں، پڑھنے والے نہیں. تو لہٰذا آپ کی اپنی انڈیویجول کوشش ہونی پائیے، اپنے گھر کے پاس، اپنے دوست احباب میں، اپنے گھر میں
ایک اوقات مقرر کر دیں کہ بھائی 10-5 بچے بوڑھے جو بھی ہیں آئیں، اخبار پڑھیں، رسالے، اور وہ رسالے آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ میں بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایسے خطاب میں شرکت فرمائی۔ جزاک اللہ۔ چونکہ دعا ہو چکی ہے تو برخاست کی جاتی ہے۔